الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، کل ہم نے سورہ نور شریف کی آیت نمبر 31 نمبر آیت ہم نے جس کا ترجمہ اور شان نزول کے حوالے سے سماعت کیا. آج اسی آیت کی مختصر الفاظ میں ہم تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کن سے فرما دیں؟ مسلمان عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں. جو زینت کی چیزیں ہیں انہیں ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود ظاہر ہوں. مگر خود جو ظاہر ہیں ان سے مراد یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یا پاؤں ہے یا چہرے کا وہ حصہ جو خود ظاہر نظر آتا ہے. یہ تو وہ اعضائے بدن ہیں کہ جو خود ظاہر ہیں. اس کے سوا عورت کا تمام جسم عورت ہے. عورت کا مطلب ہے چھپائی جانے والی چیز. عورت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھپائی جانے والی چیز. عورت کا پورا جسم عورت ہے، لہذا پورا جسم چھپانے کی چیز ہے، ظاہر نہ کرے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. صرف سر پہ ہی نہیں، بالوں کو ہی نہیں، اپنے گریبان، سینہ اور اس کے علاوہ پورے جسم پر چادر کا ہونا لازمی ضروری ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے عورت کا پورے جسم کو ایک موٹی چادر کے ساتھ ڈھانپ کے رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بخاری مسلم ترمذی شریف کے اندر اس روایت کی شان نزول میں فرماتی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالی رحم فرمائے ان مہاجر عورتوں پر کہ جب انہوں نے اس آیت مقدسہ کو سماعت کیا تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو، اونی جو چادریں تھیں ان کو دھو دیا. وہ ہمارے کہ ایک حصے کے ساتھ وہ اپنا سر اور منہ اور اسے ڈھانپ لیتی اور ایک حصے کے ساتھ اپنے گردن سے نیچے باقی سارے کا سارا جسم، سینہ وغیرہ اور بازو، باقی سارا جسم ایک حصے کے ساتھ ڈھانپ لیتی. ایون کہ ان کو جب وہ باہر کہیں جا رہی ہوتی تو ان کے اپنے محرم بھی انہیں اتنی آسانی کے ساتھ پہچان نہیں سکتے تھے. اس قدر وہ پردے میں رہتی اور پردے کا اہتمام کرتی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. اب یہاں پر چند رشتے اللہ تعالی نے گنوائے ہیں کہ پردہ تو ہر کسی سے ہے، مگر بندہ بے تکلف کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. چند رشتے ہیں
کہ ان کے ساتھ مثلا ہم منہ کو نہیں ڈھانپ سکتے، یا تھوڑا سا جو ہے وہ گھر کے اندر رہیں تو پردے میں تھوڑی سی اگر بے احتیاطی ہو تو ان سے گنجائش جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ان رشتوں میں ہے کہ اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں، الا لبعولتہن، شوہروں پر، او آبائہن، شوہروں کے یا اپنے باپ پر، جو اپنا باپ ہے وہ محرم ہے، او آبائی بعولتہن، شوہروں کے باپ یعنی جو اپنا سسر ہے وہ بھی محرم ہے، او ابنائہن، جو اپنے بیٹے ہیں وہ بھی محرم میں آتے ہیں، او ابنائی بعولتہن، جو اپنے شوہر کے بیٹے ہیں وہ بھی محرم میں آتے ہیں۔ شوہر کے بیٹے یہاں پر علیحدہ طور پر اس لیے ذکر کر دیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی دوسری شادی ہے، تو دوسری شادی میں جب اولاد اس کی اپنی نہیں ہے، دوسرے شوہر کی اولاد ہے، مگر جب اس شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ ہم بستری کرنے کے بعد جب اس کی اولاد ہوگی تو اس کی اولاد اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ محرم ہو جائے گی۔ او ابنائی بعولتہن او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، بھانجوں پر، او نسائہن، جو اپنی خواتین ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی نوکرانیوں پر، بندیوں پر، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یا عمر کے اعتبار سے اس حصے میں پہنچ چکے کہ جنہیں عورت کی شہوت نہ رہی، یا کہ نامرد ہونے کی وجہ سے اور کوئی مسائل ہونے کی وجہ سے عورتوں کی وہ شہوت نہ رکھتے ہوں، ان سے جو ہے پھر پردے کی اتنی زیادہ حاجت ضرورت نہیں ہے۔ اور اس دور کے اندر جو فی زمانہ چل رہا ہے میرے خیال کے اندر یہ چیز مفقود ہے کہ جس عمر میں بھی چلا جائے پردہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں، چھوٹی عمر کے وہ بچے کہ جنہیں اس چیز کی، عورتوں کی شرم والی چیزوں کا بالکل علم نہ رہا ہو۔ اور اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو فی زمانہ یہ بھی چیز مفقود پائی جاتی ہے، اس چیز کا بھی حکم نہیں۔ کیوں کہ اس موبائل فون نے اور جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی اس قدر ایڈوانس کر دیا ہے کہ عمر کے ابتدائی حصوں کے اندر ہی انہیں ان ساری کی ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ جن سے کسی وقت میں ایک بڑی عمر کے انسان کو کسی وقت جا کے پتا چلتا تھا۔ آج وہ علم جو ایک پرانے زمانے میں 15-20 سال کی عمر پہ جا کے کسی شخص کو، کسی بندے کو جن چیزوں کا پتا چلتا تھا، آج ہمارا تقریباً 5-6 سال کا بچہ ان تمام چیزوں سے آشنا ہے، آگاہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی، ٹیلی ویژن، ڈرامے، فلمیں، گانے، اور یہ جدید قسم کی ایپس اور یہ کارٹونز وغیرہ اور موبائل فون، ان چیزوں نے اتنی جو وہ عریانی اور فحاشی اور اس جدید نسل کو خراب کیا ہے کہ اگر اس پر ہم تبصرہ کریں تو یہ ایک ہمارے لیے نہایت المناک چیز ہے، نہایت المناک چیز ہے۔ اس چیز سے بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں اس طرح زور سے نہ مارے کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ تاکہ ان کی وہ چھپی چیزیں، ان کے زور سے پاؤں مارنے کے ساتھ ان کی وہ چھپی چیزیں ظاہر ہو سکیں۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ ان سے دو چیزیں مراد کی گئی ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ وہ پاؤں میں جو پہنی جاتی ہے جھانجھر، اس چیز سے منع کیا گیا
کہ اگر بالفرض اگر پاؤں میں کوئی زیور وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پہنی ہو تو جب زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلیں گے تو اس کی آواز پیدا ہوگی. جب اس کی آواز پیدا ہوگی تو انسان کو، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں رغبت رکھی ہے، عورت میں رغبت رکھی ہے. اور پھر عورت جو چیزیں پہنتی ہے، جو چیزیں عورت کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی عورت کی وجہ سے رغبت ہے. تو جب کوئی ایسی آواز پیدا ہوتی ہے تو ان بندہ اپنے دھیان میں بھی بیٹھا ہو تو جس طرح سے آواز آئے گی فوراً سے دھیان اس طرف چلا جائے گا. تو فرمایا کہ عورت سے ایک یہ حکم کہ وہ اگر اس نے وہ چیز پہنی ہے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑے آرام سے، تاکہ اس کی آواز پیدا نہ ہو. ایک چیز، اس کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اگر تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا. ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. جب پاؤں زیادہ زور سے زمین پر مار کر چلا جائے تو اعضائے جسمانی میں سے کچھ اعضاء وہ ہیں جو خود سے حرکت کرتے ہیں، جسم کے حصے حرکت کرتے ہیں، ہلتے ہیں. جب وہ جسم کے حصے ہلتے ہیں تو ان کے ہلنے کی وجہ سے، ان کی حرکت کی وجہ سے ان کا ظاہر پن اور ان کا ابھرا پن نظر آتا ہے. ان کا جب ابھرا پن نظر آتا ہے تو دیکھنے والے کے لیے ایک شہوت آمیز اور ایک فتنہ میں مبتلا کرنے والی یہ چیز ہے. سمجھ آ گئی؟ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ زمین پر چلیں تو ایسی آہستگی کے ساتھ، ایسی نرمی کے ساتھ زمین پر چلیں کہ آپ زمین پر چلیں تو زمین کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہمیں اوپر کوئی چل رہا ہے. اچھا، یہ سارے رشتے آپ نے دیکھے ہیں. آپ کے سامنے میں نے یہ آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے، پڑھی ہے. ان میں کہیں کوئی چچا زاد کا ذکر ہو، مامو زاد کا، خالہ زاد کا ذکر ہو، کسی کزن کا ذکر ہو. یہ میرے میں نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ان رشتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن سے آپ تھوڑی سی گنجائش جن کو دی گئی ہے، بؤولتہن، اپنے شوہر، آباء بؤولتہن، اپنے باپ اور اپنے سسر، او ابنائہن، بیٹے، ابناء بؤولتہن، شوہروں کے بیٹے، اخوانہن، اپنے بھائی، بنی اخوانہن، بھتیجے، بنی اخواتہن، بھانجے، او نسائہن، اپنی ملت والی عورتیں، او مملکت ایمانہن، اپنی باندیاں، نوکرانیاں، ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ شخصیات کے جن کو عورتوں سے رغبت ختم ہو گئی چکی ہو، وہ شخصیات. ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے کے جنہیں عورتوں کی مخفی چیزوں کا علم نہیں ہے. یہ رشتے ان کے اندر کوئی چچا زاد، کوئی مامو زاد، کوئی خالہ زاد، کوئی پھوپھو زاد، یہ کزن سسٹم جو ہے وہ آپ کو اس میں نہیں نظر آئے گا. لہذا جتنے بھی کزنز ہیں ان سے بھی پردہ ہے، ان سے بھی شرعی پردہ ہے. دوسرا، گھر کے اندر موجود دیور بھابھی کا پردہ ہے. جیٹھ ہو یا دیور ہو، ان کا بھی آپس میں پردہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان سے بھی ایسے ہی پردہ ہے جس طرح ایک غیر مرد سے پردہ کیا جاتا ہے. اسلام نے ہمیں بہت ساری جو ہے وہ غلط کاریوں سے بچنے کے لیے آغاز سے ہی منع کر دیا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جب وہ اپنی جب وہ گنجائش میں رکھیں گے اور اس کو محسوس نہیں کریں گے تو اس کی المناک صورتحال زمانے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ سب سے یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں اور قرآن و سنت کو جب ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے جب ہماری معاشرے کے اندر طلاق کی جو ایک شرح ہے کس قدر بڑھ چکی ہے. طلاق کی شرح اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عورتیں، لڑکیاں از خود مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے طلاق دی جائے. عورتیں خود مطالبہ کرتی ہیں، خود کھلا حاصل کرنے کے لیے جب وہ پہنچ جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس گنجائش موجود ہے. ایک شوہر سے اگر وہ اپنی
خلاصی کروائے گی تو اس کے پاس اس کے علاوہ گنجائش موجود ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس جب وہ صورتحال موجود ہے، لڑکے یا کوئی اور دوسرے ایسے مرد موجود ہیں کہ جو اس سے اگر وہ چھٹکارا پائیں گے تو ان کے ساتھ رابطے میں ہے، یا اس طرح معاشرے کے اندر فتنہ و فساد مبتلا کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں برپا کرنے کے لیے یہ اسلام نے ہمیں ایسا حسن عطا کیا ہے کہ عورت اگر 4 دیواری کے اندر اپنے پردے کے اندر رہے گی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے جنت حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے عورتوں کو خود سے باہر نکال دیا۔ جب عورت گھر سے باہر نکل گئی تو پھر کنٹرول میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا کرے، تم فلاح پاؤ۔ تو عزیزہ نے محترم یہ ایک نہایت جو ہے وہ اتھینٹک موضوع ہے، نہایت اتھینٹک ہے، اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جب وہ زیادہ سے زیادہ اسے عام بھی کرنا ہے اور اپنے گھر کے اندر اپنی خواتین کو اس سے آگاہ بھی کرنا ہے۔ لہذا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی والدہ گرامی ہیں، والدہ ماجدہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس قدر میں نے زندگی اپنی والدہ ماجدہ کی زندگی میں گزاری ہے، جتنی عمر میں نے گزاری ہے، زندگی گزاری ہے، میں نے حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری طرف دیکھیں ذرا ایک مرتبہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان کے یہ جہاں سے بال اگتے ہیں نا، جہاں سے بال اگتے ہیں، اپنے ماتھے کی یہ چیز میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی ماں کی نہیں دیکھی۔ اپنی ماں کی یہ چیز میں نے اپنی زندگی کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔ ہماری والدہ ماجدہ ہم سے اس قدر پاپردہ تھی، آپ خود اندازہ لگائیں، پھر کیوں نہ ان سے پیدا ہونے والے حسنین کریمین ہوں، ان سے نکلنے والے بچے کیوں نہ کائنات کے سردار اور جنت کے مالک ہوں۔ آج ہم ایکٹر پیدا کریں گے، اگر ہم ٹک ٹاکر پیدا کریں گے، ہم معاشرے کے اندر ایجوکیٹر پیدا کریں گے، تو پھر ان سے امید کیا رکھیں گے؟ ان سے پھر صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ اور ان سے پھر کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قدر اسلام کے مطابق سانچے میں ڈھال لیں کہ ہماری وجہ سے جو ہماری اولادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔